بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلافت عباسیہ کے 5ویں خلیفہ ہارون رشید کے دور میں اکال پڑ گیا۔ کوفہ سے جزائر تک لوگ بھوک پیاس سے بلکنے لگے۔ ہارون رشید نے پہلے تمام ٹیکس معاف کیا، مصیبت کم نہیں ہوئی تو زکوٰۃ بھی معاف کر دیا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ غلہ بھنڈارن کے تمام دروازے جنتا کے لیے کھول دیے گئے، لیکن مرض بڑھتا گیا۔ جو دوا کی لگاتار 3 سال اکال نے خلیفہ کو پریشانی میں مبتلا کر رکھا تھا۔ کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ عدل و انصاف اور غریب پروری میں اپنی مثال آپ تھے، اس لیے ان کی چنتائیں بڑھتی گئی تو انہوں نے اپنے وزیر یحییٰ خالد، جو بچپن سے ان کے استاد بھی تھے، ان کے پاس چل کر گئے، اپنی پریشانی بیان کی اور بولے کہ مجھے کوئی کہانی سنائیں جس سے کچھ دیر سکون مل جائے۔ وزیر نے کہا، بچپن میں آپ کو کئی بار سنا چکا ہوں، کہیے تو وہی سنا دوں۔ خلیفہ نے اجازت دے دی تو وزیر یحییٰ خالد نے سنانا شروع کیا۔ جنگل کی ایک بندریا نے کہیں سفر جانے کا ارادہ کیا، لیکن اس کی مجبوری یہ تھی کہ گود میں ایک چھوٹا بچہ تھا جسے وہ ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی۔ وہ جنگل کے راجا شیر کے پاس گئی، اس سے اپنی مجبوری بتائی اور ریکویسٹ کی کہ راجا میرا بچہ اپنے پاس رکھ لے، جب میں واپس آؤں گی تو لے لوں گی۔ راجا نے بات مان لی اور بندریا کے بچے کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ جہاں بھی جاتا اسے اپنی پیٹھ پر بٹھائے رکھتا اور بچے کا خوب خیال رکھتا۔ ایک دن شیر بچے کو پیٹھ پر بٹھائے کہیں جا رہا تھا تو اوپر سے ایک باز نے جھپٹا مارا اور بچے کو لے کر چلتا بنا۔ شیر نے بہت کوشش کی کہ بچہ واپس مل جائے، لیکن ناکام رہا۔ بندریا واپس لوٹی اور راجا کے پاس اپنا بچہ لینے گئی۔ راجا نے سارا ماجرا کہہ سنایا اور شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ بندریا نے کہا، تم کیسے راجا ہو؟ ایک بچے کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے تو اتنا بڑا جنگل تم کیسے سنبھالو گے؟ پرجا کی دیکھ بھال کیسے کرو گے؟ شیر نے کہا، دراصل میں اس جنگل کی زمین کا راجا ہوں۔ زمین سے کوئی مصیبت میری پرجا پر آئے گی تو میں اپنی جان دے کر رکشا کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اوپر سے نازل ہوئی بلا پر میرا کوئی زور نہیں، میں لاچار اور بے بس ہوں۔ ہارون رشید نے کہانی سنی تو اس کے چہرے پر سکون پھیل گیا، ہلکے سے مسکرایا اور محل کی طرف چل دیا۔ بات اس کی سمجھ میں آ چکی تھی۔ محل پہنچ کر اس نے چاروں طرف ہرکارے دوڑا دیے اور اعلان کروا دیا کہ خلافت کی ہر ایک مسجد اور خانقاہ میں تب تک دعا اور استغفار کا اہتمام کیا جائے جب تک خدا کی رحمت کا نزول نہیں ہو جاتا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ خلافت عباسیہ کے ایک بڑے حصے میں 3 سال بعد برسات کے قطرے زمین کی پیاس بجھا رہے تھے۔ اے امت کے لوگوں، اس سے پہلے کہ سامنے دکھائی دینے والی مصیبت دروازے پہ دستک دے، توبہ استغفار کا دامن تھام لو، اپنی عبادت گاہوں کی طرف لوٹ آؤ۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے اور اس ویڈیو سے کچھ آپ کو نالج ملا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے، اور پیارا سا کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور بتائیں۔ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ ابھی ہمیں اجازت دیجیے، السلام علیکم۔